ہمارے مغربی محاذ پہ چائنا کی کوشش ہے کسی طرح افغانستان اور پاکستان کی جنگ جو ہے پیسفل اسپیس میں کنورٹ ہو جائے. رشیا سے آپ سستے داموں تیل خرید سکتے ہیں. دیٹ اینڈس آن دا 19th. انڈیا میں تو کہو رام اچھا ہو. اتنی ہمت نہیں ہے جیسے ایران کی طرح کہے کہ نہیں میں لوں گا. چولہے جل نہیں رہے, گیس ہے کوئی نہیں, لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیان دیا یا طنز کیا پوپ کے اوپر. انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہماری حمایت کریں گے, ہماری ہاں میں ہاں ملیں گے, لیکن وہ بندہ محمد نکلا. 21 اپریل سے پہلے ایک دفعہ پھر یہ ٹیبل پہ بیٹھ سکیں گے. کہ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد, وہ کریڈٹ بھی خود لینا چاہ رہا ہے کہ یہ معاہدہ میرے دستخطوں کے ساتھ ہی ہو. السلام علیکم, سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان کی کوشش ہے کسی طرح ایک مرتبہ پھر دونوں فریقین یعنی کہ امریکہ اور ایران کو ایک نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر پھر سے بٹھانے میں کامیاب ہو جائے, چاہے وہ پاکستان ہو یا ملک سے باہر کوئی جگہ مختص ہو جائے. ہمارے مغربی محاذ پہ چائنا کی کوشش ہے کسی طرح افغانستان اور پاکستان کی جنگ جو ہے وہ ایک پیسفل اسپیس میں کنورٹ ہو جائے. اس کے لیے وہ ارومچی میں ایک کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ افغانستان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بے جا مداخلت مت کرو. اور ہمارا جو مشرقی بارڈر ہے وہاں انڈیا کی جو ڈیڈ لائن ہے رشیا سے آئل لینے میں, یعنی کہ دیٹ از دا 19th of April given by the US. یو ایس نے ان کو سینکشن دی تھی کہ بھائی اچھا چلو کچھ عرصے کے لیے آپ یعنی کہ فرام مارچ ٹل اپریل رشیا سے آپ سستے داموں تیل خرید سکتے ہیں. دیٹ اینڈس آن دا 19th. جب یہ ختم ہو جائے گی تو انڈیا کی اکانومی پہ بہت برا اثر پڑے گا. تو وہ اس امید میں کہ شاید یہ ایکسٹینڈ ہو جائے. تو اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ شیخ آفتاب حنیف صاحب کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. جی بھائی السلام صاحب, کیسے؟ خوش, آپ سنائیے. ٹھیک ٹھاک. الحمد للہ الحمد للہ. جہاں تک آپ نے یہ بات کی نا جی 21 اپریل کی, تو یہ ڈیڈ لائن ہے. بالکل. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے ہیں, چند نقائد کی وجہ سے ختم نہیں ہوئے. بالکل ٹھیک. یہ بات چل رہی ہے. پاکستان پہلے سے زیادہ کوششیں کر رہا ہے. اور پھر وہ جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے بھی کوئی ایسی اب نیگیٹو بات نہیں کی, نہ جے ڈی وینس نے کی ہے. انہوں نے تو یہ کہا کہ کامیاب یہ مذاکرات کامیاب ہوئے جے ڈی وینس. اور اس میں ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران بے تابی سے ڈیل چاہتا ہے, جس طرح ان کا انداز ہے گفتگو کا, ہاتھ اوپر رکھتے ہیں اپنا, اور افزودہ یورینیم ہم ان کے پاس رہنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین بھی معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے. اب وہاں پہ بڑی تیزی سے یہ اب سفارتکاری ہو رہی ہے پاکستان اس میں اب بھی پیش ہے بہت زیادہ. یہ ہمارے پرائم منسٹر نے جانا ہے, پہلے سعودی عرب جائیں گے, عمان جائیں گے, پھر اس کے بعد ترکیہ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بات آگے چل پڑی ہے اگلے فیز میں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں ہی ہوگا, معاہدہ اسلام آباد میں ہی ہوگا, اور ٹرمپ صاحب خود آ رہے ہیں پاکستان. یہ خبر یہ بھی چلی تھی کہ وینیو سوئٹزرلینڈ بھی ہو سکتا. نہیں وہ جنیوا کا یا نہیں, وہ غالب امکان یہ ہے کہ یہیں پہ ہوگا. اچھا. کیونکہ اس پہ ایران کی رضامندی بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ وہاں پہ رضامند نہیں ہوا تو پھر پاکستان اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ چین نے بھی اس کی مذمت کی ہے, جنہوں نے ناکہ بندی کی ہے پانیوں میں, اور یورپ بھی کر رہا ہے, جی نیٹو ممالک بھی کر رہے ہیں, آسٹریلیا بھی کر رہا ہے. ہر ملک جو ہے نا اس کی بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے امریکہ پہ کہ آپ غلط کر رہے ہو. جی. تو یہ بھی کھل جائے گی. جی ہاں. بالآخر تو یہ کھلے گی. یہ جب معاہدہ ہوگا کسی نہج پہ پہنچیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ابھی تو وہ اپنا حمل کو کھولنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ کہیں امریکہ اندر نہ گھسائے, پھر ان کو نکالنا بڑا مشکل ہوگا ایران کے لیے. تو یہ ناکہ بندی جو ہے, ٹھیک ہے, یہ جو انہوں نے کی ہوئی ہے وہ سب کی نظر میں ہے. ہر ملک اس پہ تنقید کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی اس کی نہیں اب چائنا کی, تو چائنا نے بھی 4 نکات دی ہیں یو اے کو. جی جی. وہ بھی امن پہ اس پہ سارے اس پہ مبنی ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ ارومچی کی, یہ جو پروسیس جاری ہے جو ارومچی پروسیس جسے کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. یہ جگہ ہے چائنا کے اندر. یہ چائنا, یہ ڈیفائن کرنا اچھا ہے. ہاں, یہ چائنا کا ایک مقام ہے, ایک صوبہ ہے ارومچی. جی ہاں. وہاں پہ
جو چائنا چاہ رہا ہے نا جس پروگرام پہ، ایک تو ہے وہ ٹرانس ریلوے پہ کام ہو رہا ہے، روڈ پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے گوادر یہ اسی کا ایک حصہ ہے، سی پیک کے، یہ جو ہے نا اپنا اس کے وسط ایشین جو ریاستیں ہیں وہاں تک رسائی کے لیے. پھر پائپ لائن ہے تاپی والی، اس میں انڈیا کا بھی نام ہے، وہاں بھی جائے گی. تو یہ بہرحال یہ بھی اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے. اکنامک انٹرسٹ ہے، بالکل ٹھیک. اس میں میرا خیال میں افغانی کو بھی سمجھ آئیے جی ہاں، اور آنی چاہیے. یہ زیادہ عرصہ تو جنگ نہیں رہ سکتی. اور اب آپ نے جب بات کی ہے انڈیا کی، تو انڈیا میں تو کوہرام مچا ہوا. صورت حال یہ ہے کہ 19 اپریل سے پہلے ان کو کچھ کرنا پڑے گا. 19 اپریل ڈیڈ لائن ہے، یہ 20 مارچ کو شروع ہوئی تھی. امریکہ نے کہا تھا کہ آپ روس سے سستا تیل لے سکتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ $65 سے $70 ان کو بیرل ملتا تھا. وار ٹائم پرائسز. جب یہ معاہدہ یہ ڈیڈ لائن ختم ہوگی تو پھر انہیں عالمی مارکیٹ میں جانا پڑے گا. اتنی ہمت نہیں ہے جیسے ایران کی طرح کہے کہ نہیں میں لوں گا. رشیا تو نہیں رکے گا دینے میں. اتنی ہمت نہیں ہے ان میں، دیکھیں اتنی ہمت نہیں ہے. حالانکہ دونوں ہمارے پڑوسی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انڈیا میں ایک فلم بنی تھی، اس کا نام تھا جورو کا غلام. تو ٹرمپ جو ہے، یہ جو مودی ہے یہ ٹرمپ کا غلام ہے. اس پہ ایک فلم بنانی چاہیے، مودی کا غلام. جو وہ کہے گا یہ تو ہل نہیں سکتا، اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے. یہ تو انڈیا والے خود کلپ اٹھے کوئی یار کچھ تو بولو. بالکل. اب یہ جو گیا ہے ان کا منسٹر آف اسٹیٹ جو ہے ان کا 40ویں میں گیا ہے، یہ کیا کرنے گیا؟ ہمیں تو یہ دلال کہتے تھے. یہ کیا کرنے گیا ہے؟ بس اپنے یہ پاؤں پڑنے گیا ہے. 19 ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے جی ہاں ایران کے ساتھ. بالکل. یہ پاؤں پڑنے اپنے دکھانے گیا ہے وہاں پہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان کو پتہ ہے یہ مودی جو جفی ڈال گیا تھا نیتنیاہو شیطان کے ساتھ، ان کو یہ پتہ ہے. جی ہاں، اب قبلہ بدل رہے ہیں، اس طرح کہہ رہے ہیں، قبلہ درست کر رہے ہیں، اس طرح کہہ رہے ہیں. ان کی مجبوری ہے. قبلہ تو ان کے پاس ہوتا ہی کوئی نہیں، بت پرست ہیں. قبلہ کہے گا یہ بھی ٹھیک ہے، ایک بت چھوڑا دوسرا پکڑ لیا، دوسرا چھوڑا تیسرا پکڑ لیا. 365 بت ہیں، ایک نیا آ گیا ان کو. اب ایران کو بھی سجدہ کریں گے، ان کی ضرورت ہے. وہاں پہ اگر یہ انٹرنیشنل پیٹرول ڈالر میں یہ خریدیں گے نا، تو یہ اگر نہیں خریدیں گے تو جس طرح اس نے ٹرمپ نے دکان لگائی ہے تیل کی، ہم سے خریدو، پھر یہ یا افریقہ سے خریدیں گے یا امریکہ سے خریدیں گے. لیکن ایک تو سفر بہت لمبا ہے، یہ تو قریب ہے. بالکل وہ سفر وہ 40-45 دن کا سفر ہے، اور اتنا خرچہ جہازوں کا. بالکل. پھر وہاں سے وقت کے ضیاع وہ بھی لگے گا. پھر $105 سے $115 بیرل پہ انہیں خریدنا پڑے گا. ان پہ جو ہے جو کہ موجودہ کاسٹ چل رہی ہے پر بیرل 14 بلین کا، میرا $14 بلین کا ان پہ خرچہ مزید بڑھے گا. ڈیفیسٹ آئے گا. ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ تو پہلے ہی آسمان کو چھو رہی ہے. وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں. بالکل. یہ کہاں اسٹے کریں گے؟ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم آ سکتا ہے اگر یہ ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ نہ ہوئی تو. یہ تو ان کے لیے یہ لمحہ فکری ہے. وہ لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ شور میں جا رہے ہیں وہاں پہ کہ یار یہ تم نے کیا کیا، ہمارا کھانا خراب کر دیا. چولہے جل نہیں رہے، گیس ہے کوئی نہیں، لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، فیکٹری ملازمین ہڑتالیں کر رہے ہیں. صرف ایک بندے کے فیصلے سے، ایک بندے کے غلط فیصلے سے. وہ بندہ کبھی بھی ہندوستانیوں کے ساتھ نہیں تھا، کبھی بھی. وہ سونیوں کا غلام ہے، انہی کے لیے وہ کام کرتا ہے، انہی کا فائدہ سوچتا ہے، اور اس میں سے اپنی دیہڑی لگاتا ہے. اور وہ جو 2-3 بندے اس کے ساتھ ہیں، ایڈوانی فلان، یہ کیا اس کا نام ہے، وہ جو کاروباری لوگ ہیں، ان کا فائدہ سوچتا ہے، کمیشنیں کھاتا ہے. اس کا نہ مذہب کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہندو توا کے ساتھ کوئی تعلق ہے. صرف ایک سامنے پوسٹر لگایا ہوا ہے، اور پھر در پردہ یہ کیا کر رہا ہے یہ سب ان کو پتہ ہے. لیکن ایکسٹریمزم ہے. اب ادھر جو اسرائیل ہے وہاں بھی ایکسٹریمزم ہے. تو اس طرح یہ دو چیزیں سنکرونائز کرتی ہیں. بالکل کرتی ہیں، بالکل کرتی ہیں. مذہبی جنون کس کو؟ مذہبی جنون ان میں زیادہ ہے. جی ہاں، سونیوں میں مذہبی جنون بہت زیادہ ہے. یہ ساری جنگ جو ہے یہ مذہبی جنونیت ہے. بالکل ہے. دیکھیں نا، ایران کے اوپر حملہ کرنے کا جواز تھا. جب آیت اللہ خمینی نے یہ کہہ دیا، فتویٰ دے دیا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے. جی ہاں. شاہ صاحب، یہ جو لاسٹ ٹائم میٹنگ ہونی تھی نا، جس دوران یہ جنگ شروع ہو گئی، تو ایران مان گیا ہوا تھا کہ
کہ ہم 3 سے 5% تک یورینیم جو اپنی ضرورت کے لیے اس کو زندہ کریں گے. ایٹم بم بن ہی نہیں سکتا. 91.6 جو گریڈ ہے, جی اگر وہ یورینیم اس حد تک آزودہ ہو تو پھر وہ بم شم بن سکتا ہے. 50% بھی وہ نہیں بن سکتا. بالکل یہ ان کو پتا ہے, یہ امریکہ کو بھی پتا ہے, Yeah, ہر شخص کو پتا ہے. اس کے باوجود جی جی امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ایران سے. امریکہ کو اگر ایران سے کسی کو خطرہ ہے تو وہ اسرائیل کو ہے, کیونکہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. اچھا, تو یہ مجھے بتائیے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیان دیا یا طنز کیا پوپ کے اوپر, ہاں اس کے بارے میں ذرا کچھ, یہ کیا اگین ان کے پریشر میں آ کے کیا ہوگا؟ نہیں, صہیونی طاقتوں کو؟ سونی نے کرایا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پوپ لیو صاحب ہے نا, جو یہ امریکن نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کو میں نے پوپ بنایا, یہ بہت جونیئر, میں نے ان کو پوپ بنا دیا. اچھا, وہ بھی اس پہ بھی ان کی, ہاں, چلیے. اور یہ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہماری حمایت کریں گے, ہماری ہاں میں ہاں ملیں گے, لیکن وہ بندہ ہے محمد نکلا ہے, بالکل ٹھیک ہے, مرد کلندر نکلا ہے, اس نے بات ہی نہیں مانی. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو تم کر رہے ہو یہ اپنے ذاتی کاروبار کے لیے, انسانیت کو تباہ کر رہے ہو, بند کرو اس کو. جب ٹرمپ نے تنقید کی تو انہوں نے کہا انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا, انہوں نے وہی بات کی جو وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کے انفلوئنس میں نہیں ہے. اب دیکھیں یہ ٹرمپ نے کیا کیا, حضرت عیسیٰ کا روپ ڈال کے آگے. اوکے, تو یہ کوئی مزاحیہ پن نہیں ہے کہ لوگ سمجھ رہے کہ یہ پتہ نہیں اسی اپنے خبت میں یہ کر گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے یہ. ہاں, یہ جو ان کا جانا ہے نا دجال, جسے مسیح کہتے ہیں, جی جی, یہ اس کے آنے سے پہلے ایک ٹریلر چلایا گیا, لوگوں کی نفس پہ ہاتھ رکھا گیا کہ اس پہ عالمی ریئیکشن کیا ہوگا. اچھا, یہ اسی سلسلے کی یہ کری ہے دجال کی, جس نے آگے خدائی کا دعویٰ کرنا ہے. ابھی یہ حضرت عیسیٰ کا روپ اس سے کروایا گیا ہے. یہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے اس کے لیے, دجل دھوکہ دینے والے کے لیے. جو آپ ایکسپلین کر چکے, یہ اس کا ایک پارٹ ہے پہلا. تو آپ اس کا مطلب قیامت کو آپ قریب لے آئیں گے؟ قیامت کا کسی کو نہیں پتا, قیامت کا سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. اللہ پاک نے قرآن میں واضح لکھا کہ قیامت کا سوائے میرے کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آثار قیامت کیا ہے, اس کی نشانیاں بھی ہیں. یہ ریجیکٹڈ قوم ہے, یہ اس طرح یہ سازشیں ضرور کریں گے, قتل و غارت گریاں کریں گے. یہ نیتن شیطان جو ہے, نیتن یاہو, یہ شیطان, اس کے پیچھے بے شمار سے اس کے ساتھ شیطان ہے. ہم آزاد ان شیاطین ہیں یہ سارے, یہ شیطان کے ساتھی. یہ کچھ نہیں کر سکتے. صرف ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے, اللہ پہ کامل یقین رکھنا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے اس پہ چلنا چاہیے. ستہ خیرن, یہ ہمارے نہیں کچھ کر سکتے. چلیے, اچھا, کمنگ بیک, یہ بتائیں کہ آپ کی کیا اسپیکولیشن نہیں کر سکتا آدمی کہ 21 اپریل سے پہلے ایک دفعہ پھر یہ ٹیبل پہ بیٹھ سکیں گے؟ دیکھیں جی, وہاں پہ بات یہ چل رہی ہے کہ یہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد. یہ اچھا, پریزیڈنٹ خود آ رہا ہے؟ پریزیڈنٹ خود آ رہا ہے. وہ کریڈٹ بھی خود لینا چاہ رہا ہے کہ یہ معاہدہ میرے دستخطوں کے ساتھ ہی ہو. جے ڈی وینس جو ہے وہ ان کے نمائندے تھے با اختیار. بالکل, بعض لوگوں نے کہا جی اس کے بعد اختیار نہیں تھا تو اس کو بھیجی ہے. یہ کبھی ہو سکتا ہے, اپنی رائے ان کی, ہاں اپنی رائے, کبھی یہ نہیں ہو سکتا. اور 2 بندے ساتھ کشنر جو دے وٹکاف, وہ سونیا کے نمائندے, وہ بھی آئے ہوئے تھے. بات کی جے ڈی وینس نے, ہر چیز ہو گئی, کچھ نکات رہ گئے, ان پہ بات چل رہی ہے. ایران کے بھی اپنا موقف ہے, وہ بھی کچھ لچک دکھائے گا, کچھ ادھر سے ہوگی تو معاہدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, کہا جاتا ہے کہ جی بڑے ٹیلی فون آئے ان کے پریزیڈنٹ کے وائس پریزیڈنٹ کو ڈیورنگ دس میٹنگ, لیکن وہ تو فلوریڈا میں بیٹھے ہوئے. فلوریڈا میں اپنی بیوی کے ساتھ جاتے ہیں نا ویکینڈ پہ. جے ڈی وینس کے ساتھ جو باتیں ہو رہی تھی نا, وہ نیتن یاہو کر رہا تھا. زیادہ تر لوگوں یہی کہنا. ہاں جی, لیکن کچھ کی رائے جس طرح میں نے بتایا اس طرح کی, وہ اس کو ہدایات وہی دے رہا تھا شیطان. اسی پہ وہ تعطل کا شکار ہو گئے, کسی بات پہ نہیں آئے. پھر وہ کہا جی ہم نے کہہ کے چلے گئے جی ہم نے تو فائنل جو ہے نا ڈیل ان کو دے دی ہے, اب بال جو ہے ان کے کورٹ میں ہے, یہ سوچیں کیا کرتے ہیں. لیکن ایسا ہے, دیکھیں اب یہ جو آپ نے ابھی الفاظ کے انہیں کے اوپر اگر میں رک جاؤں,
اتنا گرفت میں کیا ہوا ہے پریزیڈنٹ کو, وائس پریزیڈنٹ ان کی کو. لابی بڑی بڑی دیکھیں. کمال ہے. وہاں پہ امریکہ میں سونیوں کا یہودیوں کا غلبہ ہے ہر لحاظ سے. وہ ان کی پرورش کرتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, ان کو گرپ میں رکھا ہوا ہے, بلیک میل کرتے ہیں. یہ کچھ نہیں سکتے. ویسے کمال ہے, اتنی بڑی سپر پاور ہے اور اس کو اتنے سے ملک نے اس کو اس طرح حاوی اس کے اوپر. میں تو ایک دفعہ میرے ذہن میں خیال آیا, میں کہ کہیں یہ نہ ہو نیتنیاہو کہہ دے کہ امریکہ کا نام یونائٹڈ اسٹیٹ آف اسرائیل ہے, یہ کر وہ تو یہ کر دے گا, یہ ٹرمپ کر دے گا شاید. کس دن کہیں کر کے کر دے گا. چلیے, تھینک یو ویری مچ فار یور ان پٹ. سامعین, آپ نے سنی شیخ صاحب کی ان پٹ, اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مطلع فرمائیے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اور آئندہ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو. خدا حافظ.